2021 کا موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ خزاں رسیدہ پودے جو اپنی ویرانی پر ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، اچانک اپنے وجود سے نکلنے والی نئی نئی کونپلوں کو دیکھ کر خوشی اور مسرت سے جھومنا شروع ہو گئے۔ تو ایسے میں دور کسی پرسکون کونے میں پاکستان اور بھارت کے لیے انتہائی نرم گوشہ اور محبت رکھنے والے ایک دوست ملک کی میزبانی میں یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے دوستی کی نیت سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ ان کے درمیان وہ سلسلہ جو 2018 میں شروع ہوا تھا، اسے اب تمام تلخیاں بھلاتے ہوئے ویوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھر سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ ناممکن ہو چکا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اپنی ایٹمی طاقت یا فوجی برتری کے زور پر کسی ایک ملک کو تباہ کرنے یا اپنے زیر نگیں کرنے کے بعد اپنا گھر بھی اسی طرح صحیح سلامت حالت میں دیکھنے کے لیے زندہ بچ سکے۔ نوستہ دیوار یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کسی نے بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ سے کا میدان منتخب کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کسی کو بتانے کے لیے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ دیوار پر موٹے حروف میں لکھا ہوا سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری اس جنگ کے نتیجے میں خاک دونوں جانب ہی اڑے گی، جس کے بعد ہم دونوں کی راکھ پر جس میں صفائی ستھرائی کی طاقت اور ہمت ہوگی وہ ہماری جگہ آ کر بس جائے گا۔ اس لیے کیوں نہ ہم اپنی اپنی حدود میں امن اور بھائی چارے سے رہنا شروع کر دیں، اور وہ مسئلہ کشمیر جو دونوں ممالک کو راکھ میں بدل سکتا ہے، اس کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ وہ کشمیری جو 73 برسوں سے بھارتی سنگینیوں کے ظلم و ستم سہتے چلے آ رہے ہیں، انہیں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ 2019 میں بھارت کے عام انتخابات کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا وہ بیان جس میں انہوں نے مودی کی کامیابی سے امن آگے کی جانب بڑھنے کا اشارہ دیا تھا، اس کے پیچھے بھی 2018 میں آگے بڑھنے والی امن بات چیت ہی تھی، جسے ہماری اپوزیشن جماعتوں نے بلا وجہ نشانے پر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خوب لتے لینے شروع کر دیے تھے، اور اس تنقید کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بیان اس لیے دیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی تھی، اور یہ کہانی پاک بھارت تعلقات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کشمیر، سیاچن اور دریاؤں کے پانی پر ہونے والے دونوں ممالک کے بیک چینل رابطے اور مذاکرات تھے، جو اپنی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ یہ بیک چینل مذاکرات کسی اور سے نہیں بلکہ نریندر مودی اور اس کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے کیے جا رہے تھے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی کی اگلی 4 سالہ ٹرم کی وزارت عظمیٰ کے عہدے میں کامیابی کی صورت میں بھارت سے اچھے تعلقات اور مسئلہ کشمیر کے حل ہونے کی امید ظاہر کی تھی، تو اس بیان کا پس منظر وہی بیک چینل مذاکرات کی رفتار اور اس عمل میں بھارت کی سنجیدگی تھی۔ اگر کسی کو یاد رہ گیا ہو تو پی 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 کی فروری 2008 کے انتخابات میں کامیابی اور پھر پرویز مشرف کے استعفیٰ کے بعد آصف علی زرداری کے بطور صدر حلف برداری کی تقریب کے موقع پر بھی کچھ اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ پی پی اب بہت جلد مسئلہ کشمیر کے حل کی خوشخبری دے گی، کیونکہ اس سلسلے میں تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ تاہم سال 2019 پاک بھارت تعلقات میں یکے بعد دیگرے ہونے والے واقعات میں اس قدر تلخیاں لاتا رہا کہ وہ رابطے جو بر صغیر میں امن کی کوششوں میں بہت حد تک کامیابی حاصل کر چکے تھے، ان تلخیوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ فروری 2019 میں پلوامہ میں بھارت کی سینٹرل ریزرو فورس کے کانوائے پر حملے میں 40 اہلکاروں کی ہلاکت نے بھارت میں ایک احرام مچا دیا، اور جلتی پر تیل کے ٹینکر گراتے ہوئے بھارتی میڈیا نے بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے نعروں کی گونج سے ہر طرف ووٹروں کے دل میں پاکستان کے خلاف ہی نہیں بلکہ جگہ جگہ کمزور بھارتی مسلمانوں کو بھی شعلوں کی نظر کر دیا۔ اس نفرت کی آگ نے نریندر مودی کو 2/3 اکثریت تھما دی۔ پھر کشمیر پر بیک ڈور رابطے ہو گئے، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ 5 اگست 2019 کو مودی نے مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے موجود 7 لاکھ فوج کے باوجود مزید فوجی بھیجتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کو اپنے گھروں میں محصور کرتے ہوئے ان کا ہر قسم کے سیٹلائٹ دنیا سے رابطہ معطل کرنے کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت کے متعلق بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے
مقبوضہ کشمیر کو 2 یونین علاقوں میں تقسیم کرنے کا بل منظور کرا لیا۔ قیام پاکستان سے اب تک پاکستان نے ہمیشہ بھارت سے امن قائم رکھنے میں پہل کی ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں کی ایک دنیا گواہ ہے۔ بھارت نے پلوامہ میں اپنے ملک اور اپنے ہی اہلکاروں کے ساتھ جو کیا ہے، اسے بھی وقت نے دنیا بھر کے سامنے آشکار کر کے رکھ دیا ہے، اور جھوٹ کا وہ دھندا جو ارنب گوسوامی جیسے میڈیا اینکرز اور جعلی سری واستو گروپ اور انڈین کرانیکلز نے شروع کر رکھا تھا، وہ یورپین انفو لیب کے ہاتھوں نقاب کشائی کے بعد زمین بوس ہو چکا ہے، اور اب دنیا بھر کا میڈیا بھارت کی کسی رپورٹ پر یقین کرنے سے پہلے کئی مرتبہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ٹی وی ریٹنگ میں فراڈ کے الزام میں گرفتار بھارت کے فائر برانڈڈ اینکر ارنب گوسوامی کی تحقیق کرتے ہوئے ممبئی پولیس نے گوسوامی کا واٹس ایپ چیٹ کا سارا ڈیٹا نکلوا کر اسے میڈیا میں وائرل کر دیا۔ یہ ڈیٹا اتنا زیادہ تھا کہ 500 صفحات پر اس کا پرنٹ نکلا۔ اس وائس چیٹ ایپ میں پلوامہ واقعات کی پوری صورتحال نمایاں ہو جاتی ہے۔ پلوامہ واقعے سے 3 دن قبل گوسوامی کو اس واقعے کے بارے میں پتہ تھا۔ ایک اور ٹی وی ریٹنگ ایجنسی کے سربراہ کو گوسوامی نے بتایا تھا کہ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوائن پہلے ہی پلوامہ کو ڈرامہ قرار دے چکے تھے۔ اشوک کے مطابق مودی نے پلوامہ میں وہی کیا ہے جو 2002 میں گجرات میں کیا تھا۔ اشوک سوائن کے مطابق مودی نے ووٹ بٹورنے کے لیے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا۔ اس واقعے کے بعد بھارتی جنگی جہاز بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اگرچہ پاکستان کی جانب سے بروقت جوابی تیاری نے بھارت کو کسی اسٹرائیک کا موقع نہ دیا، اور بھارتی طیاروں کو جنگل میں اپنا گولہ بارود گرا کر واپس دوڑنا پڑا۔ مگر 1971 کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ بھارتی جنگی طیارے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے اگلے روز پاک فضائیہ کی شاندار کارروائی میں بھارت کے 2 طیارے تباہ ہوئے اور ایک طیارے کا کیپٹن ابھی نندن پاکستان کی حراست میں آ گیا۔ تاہم ایک قریبی دوست ملک کی میزبانی میں پاک بھارت امن کے لیے ہونے والے بیک چینل مذاکرات کا نتیجہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر ہونے والے آئے روز کی گولہ باری میں اچانک خاموشی کی صورت میں دکھائی دینے لگا ہے۔ دوست ممالک کی سرزمین پر اب تک ہونے والے مذاکرات میں پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کشمیر پر 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 کی پھر سے بحالی، مقبوضہ کشمیر میں سیاسی عمل کی بحالی اور گرفتار کیے گئے تمام کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان میں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے کی جانے والی حرکات پر بھی اعتراض کیا ہے۔ دوست ملک کی میزبانی میں شروع ہونے والے مذاکرات کے آغاز میں بھارت نے وہی پرانی رٹ لگانے کی کوشش کی کہ جب ہمارے تعلقات بحال ہوں گے، تجارت ہوگی اور ویزوں کے اجرا میں نرمی ہونے پر لوگ کثرت سے ایک دوسرے کی جانب آنا جانا شروع ہوں گے تو آپس کی غلط فہمیاں ختم ہونے لگیں گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ہم کشمیر پر بھی فیصلہ کریں گے۔ بھارت کے اندر ہماری کوئی زیادہ سیاسی مخالفت نہیں ہوگی۔ بھارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کا جلد ہی دورہ کریں گے، جہاں وہ کشمیریوں کے لیے نرمی اور ایسی مراعات کا اعلان کریں گے جس سے مسئلہ کشمیر کے حل کی راہ نکل آئے گی۔ بھارت نے اسی نیت سے کووڈ-19 ویکسین بھاری تعداد میں پاکستان کو تحفے میں بھیجنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا کے لیے بھارتی ایئر اسپیس سے گزرنے کی اجازت اور وزیر اعظم عمران خان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر نریندر مودی کی جانب سے صحت بحالی کی نیک خواہشات کا پیغام اور یوم پاکستان پر پیغام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جوام پاکستان نے دوست ملک کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ پاکستان سے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھارت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بھارت نے کپاس اور چینی بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جس پر ہماری وزارت تجارت نے جلد بازی میں بغیر مشورہ اور غور کرنے کے سمری تیار کر کے آگے بڑھا، جس پر کابینہ نے حقیقت پر سنجیدہ فیصلہ کیا کہ جب تک بھارت 5 اگست کا فیصلہ واپس نہیں لیتا وہ تجارت نہیں ہوگی۔ اس انکار پر ابھی تک بھارت